شہید مہرداد عزیز اللہ 14 سال کا لڑکا، آپ اس کے یوٹیوب پہ ہے، اردو ترجمے کے ساتھ بھی ہے میرا۔ شہید مہرداد عزیز اللہ 14 سال کا لڑکا، ایران عراق جنگ میں وہ انٹرویو دے رہا ہے، ایک ولی اللہ بول رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ و سلام به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و نائب برحقش این قلب تپنده مستضعفان جهان امام خمینی و شهدای راه حق و حقیقت۔ امام خمینی حیرت کا شکار ہو گئے اس بچے کی تقریر کو سن کے، مصاحبہ کو، اور اس کو اسپیشل بلا کے اس کے ہاتھ کا بوسہ لیا۔ یعنی وہ جو عرفاء علماء حوزے میں نجف جیسے حوزوں میں 70-80 سال ریاضت کر کے حاصل کرتے، وہ 14 سالہ لڑکا اس میدان جہاد میں 6 مہینے میں اس نے وہ سارا نور حاصل کر لیا تھا۔ وہ جس طرح بول رہا تھا، یعنی ایسے جیسے تمام علم و حکمت و فلسفہ کو وہ ایک جگہ بیان کر رہا ہے۔ 14 سال کے ایک لڑکا کہ جب اس سے کہا جائے آپ نے یہ کام کیا وہ کام کیا تو وہ ہنسا، اس نے کہا میں ایک وسیلہ ہوں، بس وہ اللہ کر رہا ہے۔ اللہ 14 سال بچہ ایسے سوچ سکتا؟ اس نے اس پوری تقریر میں ایک چیز بھی اپنی طرف نسبت نہیں دی۔ اس نے کہا کہ ہم نے آپ کے بارے میں سنا ہے، آپ بڑے ماہر ہیں اس چیز میں، تو ایک عجیب مسکراہٹ کے ساتھ جیسے یعنی اس کی بات کا مذاق اڑا رہا کہ میں تو اس سے کچھ نہیں، کہتے جی ہم وسیلے ہیں، بس سارا ارادہ اس کا اللہ کا۔ اللہ اکبر، بہت یعنی اس کی اس عرفان پہ ہے، وہ کہتے ہم وسیلے ہیں، اصل ارادہ اللہ کا ہے، کام اللہ کر رہے ہیں، مشیت اگر وہ نہ چاہے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ شہید مہرداد عزیز اللہ کہ امام خمینی نے اسپیشل بلا اس کے ہاتھ کا بوسہ لیا، اور بعد میں شہید ہوا 17 سال کی عمر، لیکن تمام دین کو وہ سمجھ گیا تھا، وہ اس نے اتنی گہرائی میں اترا ہوا تھا وہ کہ اس کو پتہ چل رہا تھا میں یہ جو چل رہا ہوں اللہ چلا رہا ہے، میں جو دشمنوں پہ بڑھ کے حملے کر رہا ہوں یہ نہیں، وما رمیت اذ رمیت، تو نہیں پھینک رہا، اللہ کہتا ہے۔ میں وہ اس حقیقت کو پا چکا، ہم نہیں پائے، ہم ابھی سے ہم کر رہے ہیں، سمجھتے میں مسجد آیا ہوں، نہیں۔ اگر آپ دقت عقلی اور عرفانی سے دیکھیں، فلسفی سے آپ دیکھیں گے آپ کو لایا گیا ہے، آپ کو کھینچ کے لایا گیا ہے توفیقات سے، اللہ نے کیسے فیلنگ ایجاد کر کے آپ کو یہاں کھینچا مسجد میں۔ کل ہمیں پتہ چلے گا، ہم کہیں گے جی میں آیا تھا، یا اللہ نے کوئی نیکی کی توفیق دی، انسان سمجھتا ہے کہ میں نے کیا، اس کو کل قیامت میں ظہور کرے گا، یہ تو اللہ نے اس کو کچھ پیسے پہنچانے تھے، وہ اللہ سے مانگ رہا تھا، میں یہاں سے گزر رہا تھا، اچانک میں نے کہا اس کو کچھ دیتا ہوں، وہ سوچ بھی اللہ نے ڈال دی۔ وہ دیکھے گا میں تو ایک وسیلہ تھا، اور اللہ کا کرم خود کرایا، قیامت کے دن کہہ رہے سب کے ساتھ اس نے کیا ہے، اجر بھی مجھے دے رہے، کیسا رب ہے آپ دیکھیں، کرایا بھی اس نے خود ہے نیکی، قیامت کے دن سب کے سامنے کہہ رہے اس نے کیا ہے، اور اجر بھی عظیم۔ وہاں انسان کو پتہ چلے گا میں ایک وسیلہ تھا بس، اور اللہ میرے وسیلے سے اپنے مشیت کو، ارادے کو میرے ظرف کے مطابق کیا کر رہا تھا، ظہور دے رہا تھا، اور دوسروں تک فیض یا خود مجھ تک فیض پہنچا رہا تھا۔ سب وہ بچہ 14 سال میں اس کو پا گیا۔ حیران کن انٹرویو مہرداد عزیز اللہ کہ میں کل اس کو سن رہا تھا، دنگ رہ گیا میں کہ واقعا ایک حیرت کے ساتھ گھنٹوں سوچ میں چلا گئی، کیسے اس نے ایسی بات کی، ایسی باتیں اس لڑکے کے منہ سے نکلی۔ جو عرفاء اپنے تمام عرفان کو چکھنے کے بعد، سب کچھ دیکھنے کے بعد وہ یہ باتیں کرتے ہیں، پھر بھی وہ باز رہ جاتے ہیں، وہ الفاظ اس نے کیسے خوبصورت الفاظ میں ادا کیا ان سب حقائق، اور کسی چیز کی نسبت اپنی طرف نہیں دی، یعنی بتایا یہ میں ہے جو ہمیں گراتا ہے، اس نے وہاں کسی چیز کی نسبت اپنی طرف، ہم یہاں میں کتنا ہے جی، میں انجی ہے جی، ساڈا انجی جی، ہمارا فلان ہونا چاہیے، یہی ہمیں گرا دیتا ہے، اور یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے ہمارے راہ میں۔ جہاں میں آ جائے اللہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جہاں خود آ جائے خدا پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور جہاں خود نہ رہے خدا آ جاتے ہیں۔ یہ وہ سر ہے، خود نہ ہو خدا ہے، اگر خود ہے تو خدا نہیں ہے، یہ دو نہیں جمع ہو سکتے۔ یہ وہ راز ہیں، اتنے پیچیدہ بھی نہیں ہیں، لیکن ہم اپنی اکڑ میں، تکبر میں، یا جہالت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، یا دوسروں کی تعریف کی وجہ سے، یا کچھ ایسی چیزوں کی وجہ سے ان حقائق سے اچانک دور ہو جاتے ہیں، اور زندگی پھر اسی طرح گزرتی جاتی ہے،
اینڈ پہ جب دوسرے عالم میں منتقل ہو اس وقت عرفان ہوش پہ سب دیکھ رہے سب میرے ہاتھ سے نکل گیا، اصل یہ تھا سب کچھ. اب موت کے وقت ایک خالص عمل ڈھونڈ رہے، یہ حقیقت ہے. کہتے موت کے وقت انسان اپنے ایک خالص عمل ڈھونڈے گا جس کا کسی کو پتہ نہ ہو، وہ اللہ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرے گا کہ مجھے اس وجہ سے خدا یہ عمل میرا کسی کو نہیں پتا، تیرے لیے کیا ہے، مجھے بخش دے. یہ وہ حقیقت ہے، وہ اسرار ہے. وہ ابھی سے کوشش کرے انسان کہ ایسے اعمال کے ایک وہ رکھے کہ جس کا اس کے اور اللہ کے سوا کسی کو بھی علم نہ ہو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.